بچہ گرانے کے جواز اور زنا کے بچوں کے نسب کا اعتراف کرنے کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے؟ ایک شادی شدہ خاتون ہے، اس نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہم بستری کی اور اس سے اولاد ہو گئی۔ اب اسلام میں اس اولاد کا کیا حکم ہے؟ ماں جس شخص کی طرف بچے کو منسوب کرتی ہے، کیا اس کا نسب وہی ہوگا؟ بچے کی ولدیت کیا لکھی جائے گی؟ تو آئیے جانتے ہیں یہ سب باتیں آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور اس مسئلے کو قرآن و حدیث سے سمجھو۔ آج کی اس ویڈیو میں اسلامی شریعت میں یہ بات طے شدہ ہے کہ زنا حرام ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح لواطت اور خلاف شرع شہوت رانی بھی حرام ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے۔ واضح رہے کہ شادی کے قانون میں شریعت مطہرہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بچوں کے حقوق کی رعایت ہو۔ اس لیے اسلام نے ہر اس چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا جو ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دے سکے، اور ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو ان کی پامالی کا سبب بنے۔ اسی وجہ سے عفت، پاک دامنی اور اچھے اخلاق کا حکم دیا گیا، اور بے حیائی، برے کاموں اور بے روا روی سے منع کیا گیا۔ نیز مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا اور عورتوں کو بھی مردوں سے مشابہت اپنانے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح ہر ایک کو ان کی خصوصیت کے مطابق ذمہ داریاں اور کام سونپ دیے جو ان کی فطری ساخت کے ساتھ پوری طرح موافقت رکھتے ہیں، اور ان ساری ذمہ داریوں کو قیامت کے دن کے حساب کے ساتھ اور زمین کی آباد کاری کے ساتھ اور نفس کی پاکیزگی کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ راسخ اعتقاد ہے کہ ان احکام کی مخالفت کرنا اور ان منع کردہ امور میں پڑنا انسانی معاشرے کو تباہی و بربادی سے ہمکنار کر دیتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں میں برے انجام کی پیشین گوئی کرتا ہے، اور اس سے زمین میں بڑا فساد برپا ہوتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے مگر اس کے پاس 4 عینی گواہ موجود نہ ہو تو پھر بذریعہ عدالت لعان کرایا جاتا ہے، اور لعان کے بعد شوہر طلاق دیتا ہے یا عدالت ان کے درمیان تفریق کر دیتی ہے۔ اگر عورت حاملہ ہو جائے اور شوہر اس بچے کے نسب کے بھی نفی کر دے تو لعان کے بعد وہ بچہ ماں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا معاملہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کے بعد ان کے درمیان تفریق فرما دی تھی۔ زوجین کے درمیان لعان کرنے کا مکمل طریقہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو، اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ایسے حالات میں زیادہ پریشان ہوتے، اور بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ میاں بیوی سے ایک دوسرے پر لعان کے بعد آپ نے ان کے درمیان تفریق کرا دی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کے ایک مرد اور عورت سے لعان کروایا اور ان دونوں کے مابین تفریق کرا دی۔ لعان کے بعد بچہ عورت کی طرف منسوب ہو جاتا ہے کیونکہ مرد تو اس کے نسب کا انکار کر دیتا ہے، اسی وجہ سے لعان کا عمل کرایا جاتا ہے۔ بچہ زانی کی طرف بھی منسوب نہیں کیا جاتا کیونکہ احادیث میں زانی کے لیے پتھر ہیں، یعنی اس کے لیے ذلت اور رسوائی رکھی ہے۔ بچے کو اس کی طرف نسبت نہیں دی جاتی، یہی حکم ہے، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے اگر شوہر لعان نہ کرے تو بچہ اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بچہ اپنے والد یعنی جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو اسی سے نان و نفقہ لے گا اور اسی کی وراثت سے حصہ بھی پائے گا، جیسا کہ روایت ہے کہ عتبہ بن ابو وقاص نے سعد بن حضرت عائشہ صدیقہ ابو وقاص سے وعدہ لیا کہ زما کی لونڈی کا بیٹا میرا ہے، اس پر قبضہ کر لینا۔ فتح مکہ کے سال سعد بن ابی وقاص نے اسے پکڑ لیا اور کہا یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کے متعلق مجھ سے عہد لیا گیا ہے۔ عبداللہ بن زما کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرا بھائی ہے،
کیونکہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور ان کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سعد عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھتیجا ہے اور اس کے متعلق مجھ سے عہد لیا گیا ہے۔ عبد بن زمع نے کہا کہ میرا بھائی ہے، کیونکہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور ان کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد بن زمیہ، یہ تمہارا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر ہو اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ مذکورہ بالا تصریحات کے مطابق بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کی عورت منکوحہ ہوتی ہے جب تک کہ وہ مرد خود اس بچے کے نسب کا انکار نہ کر دے۔ اگر مرد بچے کے نسب کا انکار کر دے تو شرعی طریقے کے مطابق لعان کے بعد بچہ عورت کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں مرد اس بچے کے نان و نفقہ کا ذمہ دار نہیں رہتا اور نہ ہی ایسا بچہ مرد کی وراثت سے حصہ پاتا ہے۔ اگر مرد بچے کے نسب کا انکار نہ کرے تو بچہ اس کا شمار ہوگا، اس بچے کا نان و نفقہ بھی مرد کے ذمہ ہوگا اور بچہ وراثت سے حصہ بھی پائے گا۔ آج کے دور میں اگر شوہر بچے کے نسب کی نفی کرے جبکہ بیوی دعویٰ کرے کہ بچہ میرے شوہر کا ہی ہے اور مستند میڈیکل رپورٹ سے بچے کا نسب جانچنے کے لیے مطالبہ کرے تو میڈیکل ٹیسٹ کرا کے بھی بچے کا نسب ثابت ہونے پر بچے کا نسب صحیح شمار کیا جائے گا، کیونکہ دور جدید میں ایسا معلوم کرنا ممکن ہو چکا ہے۔ اگر ہر صورت حرامی ثابت ہو جائے تو وارث حرام صرف اپنی والدہ کی طرف منسوب ہوتا ہے اور ماں بیٹا دونوں ایک دوسرے کی میراث سے حصہ پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وارث حرام پر دیگر احکام دوسرے لوگوں کی طرح ہی لاگو ہوتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زنا جیسی بدکاریوں سے پاک صاف رکھے اور ہمارے نوجوان نسل اور ہمارے بزرگوں کی حفاظت کرے اور انہیں ہر قسم کے گناہوں سے دور رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔